اس نے کہا کہ میں گالیاں نکالتا ہوں. بھائی میں گالیاں نہیں نکالتا, میں تو ثقلین کی پیروی کرتا ہوں. شبا صاحب, ہم تو قرآن کی روشنی میں آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں. مجھے برا بلا کہنے کی جو قرآن مجید میں عطرت کی پیروی کر رہے ہیں ہم. کون سی عطرت کی؟ تمہارے مذہب میں تو عطرت ہے ہی نہیں. وہ تو تم ہمارے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے ہو نا. جس دن بیٹھو گے ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے اہل سنت مذہب میں عطرت کی کیا ویلیو ہے. وہ تو ہم بتائیں گے نا. پھر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. وہ جو تم نے اہل بیت اور امیر المؤمنین کے نام کو بالکل وہی جنگ صفین کی طرح نیزے پہ بلند کیا ہوا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جیسے انہوں نے قرآن کو استعمال کیا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, تم نے ہم شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ آل البیت اور ان عطرت کا نام لیا ہوا ہے. صداقت فریدی سے کوئی شیعہ پوچھ لے کہ امیر المومنین کی نماز ہمیں دکھا دے تو اپنی کتابوں سے امیر المومنین کی نماز دکھا دے. اہل البیت عطرت, اہل البیت عطرت. وہ جی صداقت فریدی صاحب بنو امیہ کو تو برا بلا. بنو امیہ پھل ہے, اس کا درخت سقیفہ میں لگا تھا. اور یزید کیا بلا وجہ آ گیا تھا, اوپر سے ٹپکا تھا یزید. معاویہ بلا وجہ, معاویہ کو کس نے لگایا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان نے. فریدی کا امام اور خلیفہ ہے یزید, اس کو تو حق نہیں بنتا کہ سنی رہے کہ تو یزید کو برا بلا کہے. کس وجہ سے برا بلا کہتا ہے؟ یزید اسی طرح خلیفہ بنا ہے جیسے ابو بکر خلیفہ بنا تھا. اسی بنیاد پہ خلیفہ بنا ہے جس بنیاد پہ سقیفہ میں ابو بکر خلیفہ بنا تھا, انہی بنیادوں پہ یزید خلیفہ بنا ہے. جس سقیفہ پر تم برستے ہو, بھونکتے ہو, ہانپتے ہوئے کتے کی طرح, اس سقیفہ کے تسلسل کو مولا کائنات نے برقرار بھی رکھا اور اس کا حصہ بھی بنے. عائشہ طلحہ زبیر پہ تو اس نے فاتحہ پڑھ دی, باقی ابو بکر عمر کے اوپر میں پڑھوں گا تھوڑی دیر تک, ٹینشن نہیں لو. وہ تو وہ ہے کہ جو مرتے ہوئے عائشہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رسول کے ساتھ دفن نہیں کرنا, مستدرک کی روایت ہے. میں نے کہا نا ابھی میں تو عائشہ کا چیپٹر کھولوں گا تو تمہاری چیخیں ہوں گی. سامنے آؤ نا کبھی, یا ایسے مزہ نہیں آئے گا. یہ اس بیچارے کو کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, فقط خوارج کی طرح قرآن پڑھنا آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, صداقت فریدی صاحب جو ہیں وہ مسلسل ابتدا میں انہوں نے تو ہمیں فقط فحش گوئی اور غلاظت سے کام لیا. اس کے بعد وہ کچھ دلائل کے ساتھ بھی آئے اور ثابت انہوں نے یہ کرنا چاہا کہ اہل البیت اور صحابہ جو ان کے مخصوص صحابہ ہیں, یعنی ہم کہیں کہ اہل سقیفہ, اصحاب سقیفہ, ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. گویا غدیر اور سقیفہ جو ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے. اب ہم ان کا جواب دے رہے ہیں. ان کا جواب البتہ بنتا نہیں ہے, چونکہ ان کی ویڈیو اگر مثال کے طور پر 31 منٹ کی ہے تو اس میں 15 منٹ تو وہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں, اس کے بعد وہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں. صرف آج ہم ان کا جو جواب دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہایت ہی غلط استدلالات پیش کیے ہیں, غیر علمی گفتگو کی ہے, تشیع کے اصول و ضوابط سے, حتیٰ علمی اصول و ضوابط سے لابلد ایک شخصیت ہیں. چونکہ ظاہری بات ہے جو شخص چوری کی کتابیں لکھتا ہو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان کی گفتگو کے اوپر تفصیلی تجزیہ اور تشیع کے مسلمات کی روشنی میں, اصول و ضوابط کی روشنی میں گفتگو پیش کریں گے, اور ان کی جو کم علمی ہے اور ان کا جو ان کی روش استدلال ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ موصوف جو ہیں وہ بالکل ہی آپ کہیں کہ ان کو اگر کچھ تشیع نے یا کچھ اہل سنت تو ان کو مانتے نہیں ہیں, کچھ شیعوں نے جو ان کو سر پر چڑھایا ہے, تو ان کے سامنے بھی آج واضح ہو جائے گا کہ ان موصوف کی قابلیت کیا ہے. سنیے گا, ابتدا ہی جو ہے وہ یہ موصوف کر رہے ہیں مجھے گالیاں دینے سے. شہباز اصفہانی پاکستانی سلسلہ, پاکستانی ہے وہ, پاکستانی توجہ ہے کہ میں نشاندہی کروں گا, وہ بڑا تڑپ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلسلہ. تو یہ سلسلہ قیامت تک اللہ کے فضل سے جاری رہے گا, تم نہیں رہو گے, یہ سلسلہ باقی رہے گا. تو اس چوہے کا نام ہے شہباز اصفہانی, پاکستانی ہے وہ, لیکن وہ وہاں چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا ہے اور دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہے گی. اور وہ باتیں جب کرتا ہے, اور مجھے بڑا اس نے کہا کہ میں گالیاں نکالتا ہوں. بھائی میں گالیاں نہیں نکالتا, میں تو ثقلین کی پیروی کرتا ہوں. قرآن نے کھلے لفظوں میں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اصحاب رسول کی توہین کرنے والوں کو خدا نے, قرآن نے شیطان کہا, ابلیس کہا. اس لیے شہباز صاحب ہم تو قرآن کی روشنی میں آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں, ابلیس کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو شیطان اور ابلیس کہہ رہے ہیں, اور ہم تو آپ کو جو گالیاں بک رہے ہیں وہ اعوذ باللہ ثقلین کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی اس بندے کی جہالت اور اس کے اوپر جو ہذیان کا غلبہ آ گیا ہے کہ وہی نسبت جو عمر نے رسول کی طرف دی تھی وہ ان لوگوں کی طرف بنتی ہے, چونکہ یہ ان کا تعلق فرقہ ہذیانیہ سے ہے. جن افراد کو انہوں نے مانا ہے, انہوں نے رسول کے اوپر تہمت لگانے سے گریز نہیں کیا, تو آج یہ لوگ ثقلین پہ تہمت لگانے سے گریز نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ آپ کو ہم گالیاں دینے, چونکہ اصحاب رسول کو آپ برا بلا کہتے ہیں. تو بھائی اگر یہ بات ہے, یہ معیار ہے, تو وہ لوگ جو آپ کو صداقت فریدی اہل سنت کے لوگ برا بلا کہتے ہیں, تو وہ بھی بس قرآن کی روح سے آپ کو شیطان اور ابلیس اور جو بھی آپ میرے لیے مثلا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ سب کہہ سکتے ہیں, چونکہ وہ بھی ان افراد کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں. اور اہل سنت کا تو اجماع ہے کہ معاویہ, عمرو, عاص, یہ ساری جو
اہل شام پارٹی تھی جو آپ بنو امیہ کو نقد کرتے ہیں، وہ سارے صحابہ تھے، اہل سنت محدثین کا اجماع ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ساری آیات ان صحابہ پہ فٹ ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے قرآن میں جہاں پر بھی صحابہ کے متعلق گفتگو آ گئی تو اس میں سارے صحابی جمع ہو جائیں گے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہی قرآن مجید ہے جنہوں نے صحابہ کی مذمت بھی کی ہے. ہم اسی قرآن مجید، ہم نے کہا نا کسی دن آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بتائیں گے قرآن کے کون کون سی آیتیں کن صحابہ کی مذمت میں نازل ہوئی، امیر المومنین نے کن کن صحابیوں کو، جن کو آپ صحابی کا ٹائٹل کہتے ہیں، حتیٰ اہل سنت محدثین نے ان کو صحابی کا، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا یہ صحابی نہیں تھا، تو قرآن نے ان کی مذمت بھی کی ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہر ایک شخص صحابی نہیں ہوتا، اور ہر وہ صحابی کے جس کے متعلق قرآن مجید میں جو آپ آیات پیش کرتے ہیں وہ اس کی مد میں نہیں ہے اور وہ اس میں شامل بھی نہیں ہے. تو اب جو دلیل آپ ہمیں برا بلا اور گالیاں دینے کی لے کر آ رہے ہیں قرآن مجید سے، یہی دلیل بنتی ہیں ان افراد، ان ناسبیوں کی اور ان افراد کی بھی جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، یا آپ جیسے دیگر افراد کو، مفتی فضل حمدر صاحب ان جیسوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاویہ کو اینڈ کمپنی کو برا بلا کہتے ہیں، جبکہ وہ صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی مد کی ہے. تو بس پھر ان کے پاس بھی دلیل ہے جیسے تم لوگوں کے پاس دلیل ہے مجھے برا بلا کہنے کی، جو قرآن مجید میں عطرت کی پیروی کر رہے ہیں. ہم کون سی عطرت کی؟ تمہارے مذہب میں تو عطرت ہے ہی نہیں. وہ تو تم ہمارے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے ہو نا. جس دن بیٹھو گے ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے اہل سنت مذہب میں عطرت کی کیا ویلیو ہے، وہ تو ہم بتائیں گے نا. پھر تمہارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ شیعہ کتابوں کی طرف رخ کرو تمہیں عطرت کا پتہ چلے. تمہارے مذہب میں عطرت، تمہاری بخاری مسلم میں عطرت کی کیا شان بیان ہوئی ہے وہ ہم پھر تمہیں دکھائیں گے. اس لیے تو تم ڈرتے ہو ہمارے ساتھ بیٹھنے سے. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. وہ جو تم نے اہل بیت اور امیر المؤمنین کے نام کو بالکل وہی جنگ صفین کی طرح نیزے پہ بلند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جیسے انہوں نے قرآن کو استعمال کیا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تم نے ہم شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ آل البیت اور ان عطرت کا نام لیا ہوا ہے. بھائی مجھے واقعاً شیعوں پہ تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت کو مانتے ہیں. بھائی کس اہل بیت کو مانتے ہیں؟ کون سی اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ انسان سقیفہ کو مانے؟ نہیں نا بھائی، اہل البیت سے تم لوگوں نے دین لیا نہیں ہے کہ اجماع اہل البیت لیس بحجہ. اس بندے سے پوچھیں، اس صداقت فریدی سے کوئی شیعہ پوچھ لے کہ امیر المومنین کی نماز ہمیں دکھا دے تو اپنی کتابوں سے امیر المومنین کی نماز دکھا دے. اہل البیت عطرت، اہل البیت عطرت. وہ بھی شیعہ بے وقوف کہ جو ان کے سائڈ لیتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، ایک نمبر کے بے وقوف ہیں. کس وجہ سے؟ وہ بھائی کبھی ان سے پوچھ لو کہ جو عطرت اہل بیت کے نام لے لے کہ تم لوگوں نے مال ہیٹا ہے شیعوں سے، وہ عطرت اہل بیت کا دین کدھر ہے تمہارے پاس؟ پیش کر سکتے ہیں یہ لوگ سنی رہ کے دین؟ نہیں پیش کر سکتے نا. تو پھر کیا اہل البیت؟ اہل البیت زبان کا لک لگائے، زبان ہے بس، چسکے ہیں زبان کے. اہل البیت کا دین، اہل البیت کا دین، عطرت، ثقلین. وہ ثقلین کا دین کدھر ہے؟ جو قرآن مجید میں آیات ہیں ان کے متعلق اتباع کے متعلق ہیں، اور جو حدیث ثقلین ہے اس میں اتباع کرنا ہے. وہ اتباع اہل سنت کتابوں ہمیں تو دکھاؤ نا. یہ مولوی آ کے دکھا دے، یا جو اہل بیت کا وہ قرآن مقدس بنا کے نیزے میں بلند کرتے ہیں وہ ہمیں آ کے دکھا دیں کہ بھئی یہ ہماری اہل سنت کتاب ہے، اس میں دیکھو اہل البیت کی اتباع کی بھرمار ہوئی پڑی ہے. وہ ہمیں دکھائیں، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ لوگوں نے اہل البیت کے لیے کیا کیا ہے، آپ کی کتابوں میں اہل البیت کی کیا ویلیو ہے. نماز تک تو آپ دکھا نہیں سکتے اہل البیت کی اپنی کتابوں میں. نماز تک تو آپ دکھا نہیں سکتے کہ اہل البیت کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ہم مدعی ہیں نا، ہم دکھا سکتے ہیں. وہ بے وقوف قسم کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی، پھر کہیں گے کہ وہ جی صداقت فریدی صاحب بنو امیہ کو تو برا بلا. بنو امیہ پھل ہے، اس کا درخت سقیفہ میں لگا تھا. اور یزید کیا بلا وجہ آ گیا تھا؟ اوپر سے ٹپکا تھا یزید. معاویہ بلا وجہ، معاویہ کو کس نے لگایا تھا؟ معاویہ کو کس نے لگایا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان نے. اس کے بڑے ایک بھائی کو ابو بکر نے لگایا، پھر عمر نے اس کو جب بھائی مر جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں معاویہ کو باقی رکھتا ہے عمر. اس کے بعد پھر عمر چلاتا ہے، عثمان چلاتا ہے، اس کے بعد مولا اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ یزید کیسے آیا؟ یزید کیسے خلیفہ بنا؟ یہ فریدی کا امام اور خلیفہ ہے یزید. اس کو تو حق نہیں بنتا کہ سنی رہ کے تو یزید کو برا بلا کہے. کس وجہ سے برا بلا کہتا ہے؟ یزید اسی طرح خلیفہ بنا جیسے ابو بکر خلیفہ بنا تھا. اسی بنیاد پہ خلیفہ بنا جس بنیاد پہ سقیفہ میں ابو بکر خلیفہ بنا تھا، انہی بنیادوں پہ یزید خلیفہ بنا ہے. کیا سنی رہ کے تم لوگوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ یہ وحدت ہو رہی ہے، وحدت ہو رہی ہے. بھائی وحدت ہو رہی ہے تو وحدت کا مطلب کیا ہے؟ وحدت کا مطلب ہے کہ مخالفین کے سامنے ایک ہونا، نہ کہ ہم سقیفہ اور غدیر کو ایک پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیں کہ وہاں جی بسم اللہ ہماری صلح ہو گئی ہے. عجیب لوگ ہیں، یعنی عجیب وہ بے وقوف شیعہ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کہ بلے بلے کرتے ہیں. کہتے ہیں سبائی تشیع ہے جو ابو بکر عمر کو بلا بلا. یعنی ان شیعوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جن کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے ہیں وہ سبائی تشیع ہے، وہ یہودی تشیع ہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے ان شیعوں کو. اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ. یعنی مجھے واقعاً اتنی ان ناسبیوں سے نفرت نہیں ہوتی جتنی ان ایسے
नाम नहाद शियों से नफरत होती है कि जो अपने दीन को सही से नहीं पहचानते, जो अपने एतकादात को सही नहीं पहचानते, और उन बेवकूफ लोगों से कि जो मिंबर पर खड़े होकर इन लोगों में बैठ के कहते हैं कि जी उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे, वो जी अहलुल बैत जो है और सहाबा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था। तो भाई सुन्नी हो जाओ ना, सुन्नी हो जाओ। फिर शिया किस चीज, शिया का असल तुम्हें पता ही नहीं है कि शिया कहते किसी हैं। अपने आप को शिया कह के ये बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, प्यार मोहब्बत से रहना एक अलग चीज है, हम उससे मना नहीं करते, हमारे कई अहले सुन्नत दोस्त हैं भाई, एतकादात और नजरियात में समझौता नहीं है ना। हमारे अहले सुन्नत दोस्त हैं, भाई हैं, हम सब कुछ, हम कहते हैं हमारी जान है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि हम सकीफा कहें नहीं जी सकीफा बहुत अच्छा था, अमीरुल मोमिनीन सकीफा के हक में थे, ये कहना शुरू कर दें, ये मानना शुरू कर दें, या इन लोगों के इस तरह के नजरियात की तायद करना शुरू कर दें? नहीं ना, अपनी तशय्यो पे नजर सानी करें। यानी खुद आपको पता होना चाहिए शिया यानी क्या। शिया यानी वो खुद कसरत से मुतवातिर रिवायात में है कि अहलुल बैत ने जहां पर तवल्ला कहा है वहां पर तबर्रा भी कहा है। ये दोनों एक चीज हैं। यानी उनके दुश्मनों से इजहार बरात करना, कातलीनी हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत ज़हरा को धमकी देने वाले, इनकी किताबों में धमकी मौजूद है, इनको शर्म नहीं आती। सही रिवायात में इनके यहाँ धमकी मौजूद है। हजरत ज़हरा को गजब ना करने वाले, उनको हम आज ठीक मान लें, अच्छा मान लें? नहीं, ये ऐसे लोगों को जो हम जवाब दे रहे हैं इस वजह से कि हम कतअन, क्योंकि इन लोगों ने तो जो तशय्यो के सामने अपना चेहरा पेश किया है वो ऐसा चेहरा है कि जनाब लोग समझते बड़े मोतदिल हैं जी, वहदत के लिए हमारे साथ मिलकर नासबियों के मुकाबले में खड़े हैं। पर नासबियों और इनमें फ़कत और फ़र्क ये है कि वो लोग अहलुल बैत को बहुत डिग्रेड करते हैं, ये थोड़ा सा मिकदार में कम है। कैसे? ये बल्कि मैं कहता हूँ ये बदतर हैं। कैसे बदतर हैं? वो कम से कम अलनी तो कहते हैं ना, वाज़े तो कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अली और अबू बकर को यूं ले आते हैं कि अबू बकर भी ठीक था, अली भी ठीक था। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसका हक गसब किया अबू बकर ने, झूठी हदीस पेश करके गजबनाक के सैयदा को, ये कहते हैं कोई मसला नहीं था, फिर भी अबू बकर को मानते हैं। ये मुनाफिक हैं, वो कम से कम मुनाफिक नहीं है, मुनासबी हैं। ये मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक बदतर होता है, वो नासबी हैं, ये मुनाफिक हैं। ये लोग मुनाफिक हैं जो गदीर और सकीफ़ा को दोनों को मानते हैं। उसकी दलीलें खुद आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, कसरत से पेश करूंगा, और जिस किताब को ये उठा के बड़ा उछल रहा है ना, उसी किताब से पेश करूंगा। फिर मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए इस बंदे को। मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, खैर इसकी तरह गालियां तो हम नहीं देंगे, लेकिन जो बंदा इस कदर जाहिल हो तो उसको वाकई जो अपनी जहालत में इस कदर डूबा हुआ, जिसको अभी देखिएगा इसकी बेतुकी दलीलें आप सुनिएगा तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा, इतनी दाढ़ी रखी हुई है, चोरी की 3-4 किताबें लिखी हुई हैं, बस ये इसकी वैल्यू है, वरना इसकी कोई हैसियत नहीं है। शबा साहब, हम तो कुरान की रोशनी में आपको शैतान कह रहे हैं, इबलीस कह रहे हैं, नुत्फ़ा इबलीस कह रहे हैं। और दूसरा ये कहा कि असहाबे रसूल हों या अहले बैत रसूल हों, हम अहलुल बैत की ज़बान से दिखाए ना, हम अपनी किताबें खोलेंगे तो शैतान तुम्हारे बड़े भी निकल आएंगे। सामरी को निकलेगा एक, दूसरा सामरी का बछड़ा निकलेगा। फिर बहुत तुम्हें जलन होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब हमने अपनी रिवायात खोल ली। जो तुम कहते हो मैं तुम्हारी किताबें खोलूंगा, हमारी किताबें ना खोलना। मैं कहता हूँ हमारी किताबें, कभी गलती ना करना हमारी किताबें खोलने की, और मुझे भी उभारना नहीं मैं अपनी किताबें खोलूँ। जिस दिन मैं अपनी किताबें खोलूँगा, ये शैतान जो तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारे बड़े निकल आएंगे। सामरी और फिरौन की क्या कहते हैं दरबारी, ये सारे बना हमारी रिवायात में निकल आएंगे तुम्हारे। कौन सामरी था, उसका बछड़ा कौन था? इसलिए थम के रहो हमारी किताबों का। तुम्हें क्या, हमारी किताबें तुम्हें ठीक से पढ़ना भी नहीं आती, इतनी तुम्हारी वैल्यू है। अभी देखना मैं तुम्हारी करता क्या हूँ। बंदराजी करने वाले या अहलुल्लाह की हुर्मत को पमाल करने वालों के लिए जो कुरान ने अल्फाज कहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकुहु यलहस। ए मेरे हबीब, जो अहलुल्लाह की तौहीन करते हैं तो उनकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है कि उसको पकड़ कर रखो तब भी ज़बान निकाल कर रखता है, और छोड़ दो तब भी वो ज़बान निकाल कर रखता है। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना अरा। अभी भाई यही ना कहा ना, आधा क्लिप जो है ना वो फ़कत कुरान की आयतों से मुझे गालियाँ देने के जवाब में पेश कर रहा है। वो खादिम रिजवी भी करता था ना, ये भी वही कर रहा है। तो आयतों को मिसाल इस कौम की जिन्होंने हमारी इतिहास है, और फिर मैं इसके मकतूबात शरीफा का एक मजमुआ है। अब सुने, नाज़िल बलागा शरीफ जो मौला कायनात के खुतबात और आपके मकतूबात शरीफा का एक मजमुआ है। तो ये शख्स कितना खयानतकार है, जब जो अल्फाज मौला कायनात ने कहा इनकी बाबत मैं वही कहूँगा, इजाफी लफ्ज़ नहीं करूँगा। अब नुत्फ़ा इबलीस तो कुरान ने कह दिया है ना, साबिर रसूल की तौहीन करने वालों को और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वालों को। तो सो ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों की हुर्मत को पमाल करने वालों को जो है ना, उनको कुत्ता कहना भी कुरान करीम के
بیان کے مطابق واجب ہے. اس لیے میں تو قرآنی وجوب کو پیش کر رہا ہوں. گالی میں نکالنا نہ میرا شعار ہے, نہ میرا آپ سے کوئی ایسا کوئی زمین کا جھگڑا ہے کہ ہم یہاں گالی گلوچ ہو. نہیں بچوں, انوس دلی دور است, بہت چھوٹے ہو تم. تیرا سب سے بڑا ڈرامہ ثقیفہ پر ہے, اور ثقیفہ کے ماننے والوں کو تو کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں. اچھا جی, اب یہ کہتا ہے کہ توہین کرنے والے. میں نے اب اس نے خیر آگے وہ بات کرے گا تو یعنی جو اس نے میرے خطبہ شکشکیہ کا ایک جاہلانہ جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کا جواب عرض کرتے ہیں جب یہ خود بات کرے گا کہ جو ان ابو بکر عمر عثمان کی ان کی توہین کرے. ابھی ہم دکھائیں گے کہ کس نے توہین کی ہے, وہ آپ کی کتابوں سے دکھائیں گے, ابھی پتہ چل جائے گا. تیری اس حرام زدگی کا براہ راست اطلاق جو ہے وہ مولا کائنات پر پڑ رہا ہے. اور جہاں تک تو نے خیانت کی ہے, کیونکہ خائن ہے نا تو, خیانت یہ کرتا ہے کہ دیکھو جی آپ مولا کائنات علیہ السلام نے یہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی یہ کہا کہ تو پہلے نے خلیفہ نے چولا پہن لیا, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا. یہ گفتگو آپ فرما رہے تھے, اپنے تحفظات کا اظہار فرما رہے تھے, اور جس وقت تھوڑا سا کلام کے اندر کوئی عنوان بدلا, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو آپ نے وہ سارا کلام چھوڑ دیا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا جو آپ فرما رہے تھے اس خطبے کو جاری رکھو. تو کہا ہے ہاتھ یا ابن عباس دل کا شکشکتن, دل کا شکشکتن, یہ تو شکشکا ہے, اسی لیے اس خطبے کا نام بھی شکشکیہ ہے. شکشکا کس کو کہتے ہیں؟ وہ شودے. شکشکا کہتے ہیں کہ جس وقت اونٹ مستی میں آتا ہے, ہیجان پیدا ہوتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے, تو وقتی طور پر وہ اپنے تالو کا حصہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ مستی سے نکالتا ہے, تو وہ ابھرا ہوا گوشت نظر آتا ہے. پھر جس وقت اس کی مستی یا اس کا غصہ اترتا ہے تو فوراً اندر چلا جاتا ہے. تو اب اس وقت غصے کو مذہب بنا لینا یہ تیرے جیسے ابلیس کے نطفوں کا ہی, یعنی یہ ایسا جاہل آدمی ہے کہ مولا کائنات کی نسبت اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ امیر المؤمنین نے جتنی بھی یہ باتیں کی تھیں یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کے اوپر ایک غصے کا غلبہ ہوتا ہے, یعنی وہی نا جو رسول اللہ کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو ہذیان ہو گیا ہے. قالو حجرا, بخاری قالو حجرا, صحابہ نے کہا حجرا, برا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا امیر المومنین غصے میں تھے, انہوں نے یہ باتیں کر دی. کہتے ہیں یہ اس لیے ابن عباس آگے سفر نشون بھی, یہ دیکھیں اب امیر المومنین حضرت نے فرمایا اے ابن عباس یہ تو شکشکا گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی اور ہیجان کے وقت نکلتا تھا جو ابھر کر دب گیا. ابن عباس کہتے ہیں مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہو جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے. پڑھ لو نا پورا, خائن میں ہوں, پڑھ لو. ابن عباس کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ امیر المومنین وہ کلام پورا کرتے جو ابو بکر عمر کے بارے میں بیان کر رہے تھے. کب کر رہے ہیں؟ جب ابو بکر عمر عثمان مر گئے ہیں. اور کیسا کلام بیان کر رہے ہیں بتاؤ, اس سے پوچھو کہ مولا نے غصے میں کیا, محبت میں کیا, سب میں کیا. یہ امیر المؤمنین اس مطالب کو حق سمجھتے تھے, سچ بولا یا جھوٹ بولا, العیاذ باللہ. بتاؤ اس کو. اب دیکھو کہتے ہیں توہین کی, یہ دیکھیں خدا کی قسم فلاں نے پیرانے خلافت پہن لیا, حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کیلی کا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ اہل نہیں تھا اس کا. اس کے بعد آگے کیا فرمایا, مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا. امام نے کیا فرمایا, یعنی جو شکشک اپنے اندر کا درد بیان کرنا ہوتا ہے نا, وہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. میں نے اس وقت صبر کرنا, مجھے کس چیز پر صبر کرنا, میرا حق غصب کیا ان لوگوں نے. کس نے غصب کیا؟ ابو بکر نے. اگر ابو بکر کو امیر المومنین اہل سمجھتے تھے, تم 6 مہینے کا رونا روتے ہو نا, یہ امیر المومنین اپنی خلافت میں بیان کر رہے ہیں. اپنی خلافت کے زمانے میں تینوں جا چکے ہیں اپنے ٹھکانے پہ. اب میں اپنی میراث کو لوٹتے دیکھ رہا تھا. او جاہل آدمی, خائن مجھے کہتے ہو, میں تمہیں صرف اس لیے جاہل کروں, تم جاہل ہو. وہ آج پیش کروں گا, کئی اس کے اوپر مطالب پیش کروں گا, اسی نہج البلاغہ سے ہی پیش کروں گا, اور تشیع کے مسلمات سے پیش کروں گا, صحیح روایات سے پیش کروں گا. تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم نے آدھے گھنٹے کی گفتگو کی ایک صحیح روایت آل البیت کی زبان سے اپنے ان پیاروں کے لیے پیش کر سکو شیعہ کتاب سے, ایک صحیح روایت, بلکہ پوری زندگی تم پیش بھی نہیں کر سکتے. میں اپنی میراث لوٹتے دیکھ رہا تھا. اے جاہل آدمی, یہ بتا یہ خیانت کیوں کر رہی ہے, اس کو پڑھ کے بتاؤ یہ کیوں امیر المومنین نے کہا ہے, سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے. غصے میں تم میرے جیسے جو ہے نا وہ جذبات ان پہ غلبہ کر جاتے ہیں اور وہ ایسی ہوائی باتیں کر دیتے ہیں. یہ مولا کائنات ہیں, اپنے ساتھ قیاس نہ کرو ان کو. جیسے وہی عمر کو مارنے والا کیا کرے گا, جو عمر کو مانے گا وہ عمر رسول اللہ کی نسبت کہتا تھا ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے, وہ نبی کی نبوت میں شک کرتا تھا. یہ امیر المومنین کے کلام کو مذاق لیتے ہیں. بڑا نہج البلاغہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھے گا. اپنی زندگی میں تو سبق دوش ہونا چاہتا تھا, لیکن بعد میں کیا کیا اس نے, اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کر گیا. کہاں, یہ اصل میں تمہاری شورا کو رد کر دیا. بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا ان لوگوں نے. کوئی شورا کچھ نہیں ہے, وہ جو آگے تم پڑھو گے اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. اس کے بعد دیکھیں گا تیسرے کی کیا بیان کیا. اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ, جب اس نے شورا بنائی.
ان میں سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا؟ پہلے ابو بکر کے مقابلے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرے استحقاق میں اور میری فضیلت میں کب شک تھا؟ امیر المومنین یہ جو شکشکیہ فرما رہے ہیں، جس کو او جاہل، شکشکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شکشکیہ ہوتا ہے درد دل بیان کرنا۔ امیر المومنین نے کیا ہے، نہج البلاغہ کو مانتے، اس کو مانو۔ وہی منافق ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑ کے دوسری، منافق کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے، ان لوگوں کا کام یہی ہے۔ آگے دیکھیں، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے، کون؟ عثمان کی بات ہو رہی ہے، وہی صحابہ۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم قرآن کی روح سے، تم چونکہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، ہم تمہیں سارے القابات کہہ رہے ہیں۔ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے، اور خطبہ شکشکیہ معتبر ہے تشیعوں کے ہاں آئے اس کے سندوں میں ہمارے ساتھ کلام کر لو، ٹھیک ہے۔ تیسرے کے بعد پیٹ پھلائے، سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا۔ ابھی انشاءاللہ آگے چل کے اس کا مزید بھی بیان کروں گا جب یہ خطبے پہ آئے گا۔ آئیے اب اگر سقیفہ پر تجھے اعتراض ہے تو ہم تجھے سقیفہ لے چلتے ہیں، سمجھا گی نا؟ یہ آئیے، مولا کائنات کے مکتوبات میں یہ مکتوب ہے، جس سقیفہ پر تم برستے ہو اور بھونکتے ہو ہانپتے ہوئے کتے کی طرح، اس سقیفہ کے تسلسل کو مولا کائنات نے برقرار بھی رکھا اور اس کا حصہ بھی بنے ہیں۔ یہ خط لکھا ہے مولا کائنات نے معاویہ کو، وہ کہتے ہیں کہ تم بغاوت پر اترائے ہو، انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوا علیہ۔ یہ ہے، یہ اسی سقیفہ کا تسلسل ہے کہ اے معاویہ، میری بیعت اس قوم نے کی ہے، ان مقدس صحابہ نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے عمر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے عثمان کی بیعت کی ہے، اور اس بیعت کو آپ علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا، پوری امت نے تسلیم کیا، اہل بیت نے تسلیم کیا، اور میں اسی طرز تسلسل میں خلیفہ بنا ہوں۔ اب اسی یعنی سقیفہ سے آگے لے کر جتنے بھی معاملات ہیں خلافت راشدہ کو، 3 خلیفوں کے مبارک نام لیے اپنی مبارک زبان سے، کہا کہ انہوں نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے انہی 3 خلیفوں کے نحس حرکتوں کو بتایا بھی امیر المومنین نے۔ خطبہ شکشکیہ میں اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ صرف یہ کہنا کہ امیر المومنین نے جذباتی باتیں کی ہیں، الیاذ باللہ۔ اب ہمارے شیعوں کو کوئی عقل آنی چاہیے نا، جو کہہ رہا ہے امیر المومنین نے جذباتی باتیں کی ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے انسان وقتی طور پہ غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے تو کیا وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے رسول پہ بیماری کا غلبہ عمر نے کہا تھا، یہ اس نے بالکل بن نوعان فرق نہیں ہے، جیسے عمر نے رسول کو کہا تھا، اس نے ثقلین کا نام لینے والے نے امیر المومنین کے بارے میں کہہ دیا۔ اب تو میرے شیعہ بھائیوں کو جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو عقل آ جانی چاہیے کہ یہ اہل البیت اور اطرت کو کیا مانتے ہیں۔ آج تک کہ کوئی شیعہ اہل البیت کا ماننے والا کہہ سکتا ہے خطبہ شکشکیہ مولا کا غصے میں کہا ہوا کلام ہے، جس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ کوئی شیعہ یہ کہے گا، کوئی اہل بیت کو ماننے والا یہ کہے گا؟ یہ کہہ رہا ہے۔ آگے سنیں۔ تو وہ انہی لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، اور پھر فرمایا فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد۔ کتنی بڑی عجیب بات کہہ دی، اور اس بنا پر کہ جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا اب حق نہیں ہے، یعنی اس بیعت پر، اس سقیفائی تسلسل پر اب گفتگو کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ تو مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں بولنے کا حق ہی نہیں، اگر تم علی کو مانتے ہو، تم علی کے تاجر ہو، اہل بیت کے تاجر ہو، خون شہدائے اہل بیت کے تاجر ہو، یہ ہے تمہاری اصل مکروہ صورت، سمجھا گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے نظر ثانی کا حق نہیں جو بر وقت موجود نہ ہو، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، ولا للغائب ان یرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار۔ جس شورا پر تم بھڑکتے ہو اور بک بک کرتے ہو، قرآن کی نصوص صریحہ کا انکار کرتے ہو، اسی شورا کے تقدس کو علی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا او بے شرم۔ یہ سنیے مولا کا فرمان ہے، سمجھا گی نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شورا ہے وہ صرف اور صرف مہاجرین اور انصار تک ہی محدود ہے۔ اے معاویہ، نہ تم شورا کا حصہ ہو، نہ تمہارے لیے یہ شایع نشان ہے، اور اگر کسی بندے پر یہ شورا متحد ہو جائے، مجتمع ہو جائے، اور اس کا نام وہ امام رکھ لے، کان ذلک للہ رضا، تو یہ اللہ کی ہی رضا ہوتی ہے، سمجھا گی نا؟ تو وہ اللہ اور اس کی اللہ کی رضا کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی ہی سمجھی جائے گی۔ اب اس تسلسل کو مولا کائنات نے اپنے تصور عظمت میں پیش کر کے اس شورا کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے، اصحاب رسول اللہ رضوان کی تکریم کے الفاظ بولتے ہوئے، انہوں نے شورا کے نظام کو بھی درست قرار دیا اور خود بھی اس نظام کا حصہ بنے، اور اسی نظام کو حوالہ بنا کر معاویہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے یہ عین دین ہے اور اللہ کی رضا کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے؟ فإن خرج عن امرهم خارج البطان، اللہ اکبر، سن کیوں دے ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم عالم نہیں، ہم نے کبھی ابھی یہ اس کے خلاف یہ جملے جانے والے ہیں، اگلے تو بہت سری ہیں نا اس کے خلاف، جو اس کا مدعا ہے نا، اس کے طلحہ زبیر اور عائشہ کے خلاف جملے جانے والے ہیں، اور اس بیچارے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ اس کے تانے بنے کہاں ملتے ہیں۔ ابھی آگے چلیں انشاءاللہ اس خطبے کا آج تفصیلی آپریشن کریں گے، یعنی مکتوب کا۔ عالم ہونے کا نہ تو دعویٰ کیا ہے، نہ ہی ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہم تو ایک طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور میرا تو کوئی ایسا پس منظر نہیں ہے جس کا تعلق جناب والا کسی خانقاہ سے ہو یا جناب اللہ کسی بڑے علمی گھرانے سے ہو، میں تو ایک کاشتکار ہوں، ابھی میں کاشتکاری کرتا ہوں، شودے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو کوئی شخص پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہے، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب سے اس کی طرف بلائیں گے، پہلے تو دعوت دی جائے گی، اور جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا
اس کو ادھر بلائیں گے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں. اب تیرے جیسے جاہلوں سے تو لڑنا یہ مولا کائنات علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی غربت ہے. عائشہ سے بھی لڑے تھے، طلحہ زبیر سے بھی لڑے تھے، تمہارے عشرہ مبشرہ سے لڑے تھے، اور کہا کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا اس سے لڑیں. آگے خود یہ جملہ کہے گا ان سے کیوں لڑنا ہے. وجہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ جو اس راستے سے ہٹ گئے، وہ کون ہٹ گئے تھے؟ معاویہ سے پہلے جمل والے ہٹ گئے تھے. کون؟ عائشہ، طلحہ زبیر. اب سننا آگے. کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے. مومنوں کے طریقے سے، منہ سے کہہ رہا ہے مومنوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، کہ جس نے کیا کیا؟ منحرف ہوا اس راستے سے. کون تھا وہ؟ طلحہ زبیر. آگے میں اس کی پوری وضاحت کروں گا، اس بیچارے کو کہاں سمجھ میں آتا ہے. تسلسل کی حرمت کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں رہا، اپنے ایمان کی خیر بنا. بالکل ایمان والا نہیں رہا. اگر ثقیفہ کا تسلسل تھا، طلحہ زبیر نے کیا کیا؟ امیر المومنین کے خلاف نکل آئے، کیونکہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا. عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا. کس نے لینا تھا؟ خلیفہ مانا تھا عائشہ نے، طلحہ زبیر نے امیر المومنین کو اپنا وہ خلیفہ مانا تھا. بتاؤ، اپنا خلیفہ مانا تھا. اگر منہ سے کہو گے کہ مانا تھا اور پھر خروج کیا، پورے پھنس جاؤ گے. نہیں مانا تھا تو ثقیفہ کو مانا ہی نہیں ہے، پھر پورے پھنس گئے. مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پہ ہو لیا، خود منہ سے کہا اس نے. عائشہ طلحہ زبیر پہ تو اس نے فاتحہ پڑھ دی، باقی ابو بکر عمر کے اوپر میں پڑھوں گا تھوڑی دیر تک، ٹینشن نہیں لو. ہم پر بکواس کرتے ہو جی، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے پھیر دے گا. سمجھ نہیں ہے نا اس بیچارے کو، اتنی عقل ہی کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کہاں آئے گی نہج البلاغہ. او ثقیفہ ابو بکر عمر کو ماننے والے میں اتنی عقل ہوتی ہے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا. آگے سنیں. تم اس طرف جا چکے ہو جدھر ابلیس ہے یا یہود ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ تم اپنے تصور علم میں اسی یہودیت کا تسلسل ہو، سبائیت کا تسلسل ہو، جس کی بنا جو ہے ابن سبا رکھی ہے. تم وہی ہو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بھلے عمری یا معاویہ، اے معاویہ مجھے میری عمر کی قسم، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے. مگر یہ کہ تم بتا کہ ثقیفہ کے اس تسلسل کو مولا کائنات نے دین قرار دیا، اللہ کی رضا قرار دیا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے تفوضات کا اظہار کیا، یہ غصے کا اظہار ہے اور وہ وقتی تک چلا گیا ہے، اور تم نے مذہب بنا ڈالا ہے آج تک. وقتی تھا چلا گیا ہے؟ کس نے کہا وقتی تھا چلا گیا ہے؟ امام علی نے کہیں کہا ہے کہ وقتی تھا چلا گیا ہے؟ امام علی نے کہیں پر کہا ہے وقتی تھا بس چلا گیا؟ میں ابو بکر عمر سے رہا، وہ مر چکے تھے. اس کے بعد امیر المومنین بیان کریں وقتی تھا تو اس ٹائم پہ تھا. اگر وقتی ہوتا بولو ہاں بھائی جب ابو بکر تھا، ابو بکر سے بعد میں صلح ہو گئی، بیعت کر لی. بھئی یہ کیسا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی تمہارے مطابق بیعت بھی کر لی اور اپنی خلافت میں ان کے متعلق یہ جو میں نے الفاظ کہے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں. امیر المومنین اپنے زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میری فضیلت کے اوپر کسی کو کب شک تھا؟ جب وہ شورا بنائی گئی. پہلے کے مقابلے میں بھی کوئی شک نہیں تھا. یہ کہتا ہے وقتی تھا. بے وقوف آدمی، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ثقیفہ کے ٹائٹل پر مولا کائنات نے کوئی فتویٰ دیا ہے؟ دے دیا. وہ نہج البلاغہ میں فتویٰ دے دیا ہے. خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین نے تم لوگوں کی طبیعت بنا دی ہے. تمہارے ثقیفہ کے اوپر جو امیر المومنین نے خط بطلان کھینچا ہے، جو چیخو تم جتنا مرضی چیخ سکتے یہ کام کیا ہے، وہ یہ ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ڈرامے باز ہو. تو شوباز نہیں، ڈرامے باز ہے، اور سادہ شیعوں کو تو لوٹنے کے لیے اسے بہانے بناتا ہے. یہ ہے تیری پہچان. آئیے اب آگے چلتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں خبر لوں گا ابو بکر کی، عمر کی، عائشہ کی. تو تجھے میں خبر دیتا ہوں کہ علی کیا کہتے ہیں. خود لے چکا ہے، عائشہ کی خبر خود لے چکا ہے. قرآن نے بھی لی ہے نا، کہا ٹیڑے دل والی ہے. قرآن نے لے لی ہے، سورہ تحریم میں قرآن نے لے لی ہے خبر. مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بھی لے لی ہے، عمر نے بھی لے لی ہے کہ وہ دو عورتیں وہ تھیں جن کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، تو ان کی توبہ بھی نہیں دکھا سکتا پوری زندگی مجھے کہ انہوں نے جو رسول اللہ کو اذیت دی انہوں نے توبہ کر لی ہو. نہیں دکھا سکتا. وہ تو وہ ہے کہ جو مرتے ہوئے عائشہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رسول کے ساتھ دفن نہیں کرنا. مستدرک کی روایت ہے. میں نے کہا نا ابھی میں تو عائشہ کا چیپٹر کھولوں گا تو تمہاری چیخیں ہوں گی. وہ سامنے آؤ نا کبھی، یا ایسے مزہ نہیں آئے گا. چونکہ بددیانت ہے نا تم، ایک تو لطفہ ابلیس ہے اور دوسرا وہ بھونکنے والا ہے. یہ ہے تیرے خد و خالق فطرت کے تصورات جو تیرے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ، میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات نے حضرت عمر سے کہا کہ کن تردا للناس و مسابۃ للناس، تم اللہ کی رحمت کی چادر ہو امت پر، اور تم مسابۃ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہو. اس کے اوپر میں آؤں گا آخر میں، ٹھیک ہے؟ اس پہ تو میں آخر میں آؤں گا جو مسابۃ للمسلمین ہے، وہ اس کی بھی میں تمہاری سیٹنگ کروں گا طبیعت. لیکن تھوڑا اس آگے چلتے ہیں. اب تو نے کیا خیانت کی؟ تو نے نطفہ ابلیس ہونے کی وہ گواہی دی کہ یہ خطبے جو ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یہ نہج البلاغہ کے اندر جو سارے خطبے ہیں ہم ان کو مولا کائنات سے جو منسوب ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ہاں نہج البلاغہ تشیع کے ہاں اتنی ہی محترم ہے جتنی تسنن کے ہاں بخاری محترم ہے. اور یہ اس کی سب سے بڑی جہالت ہے میرے شیعو. یہ اس کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ نہج البلاغہ ان کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے بخاری ہے. وہ ہمارے ہاں تو نہج البلاغہ الکافی اتنی وہ نہیں ہے. ابھی میں اپنے علماء سے دکھاؤں گا اس کو، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے. تو اس کا انکار کرے، تیری بوتھی ایسی ہے کہ تو اس کا انکار کر پائے. 100 سے ابھی انکار کروں گا. ابھی لمبی چھوڑے گا، پہلے اس کی عادت ہے لمبی چھوڑنے کی. زائد شروعات علماء تشیع نے اس
نہج البلاغہ کی حرمت میں لکھی ہیں، شروحات لکھی ہیں، پھر توثیقات دی ہیں، بلکہ اس کی استنادی حیثیت اور وساطت پر ضخیم مقالات اور کتب. استنادی حیثیت اور وثاقت کا اس کے مندرجات کے معتبر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ترمذی تمہارے ہاں معتبر ہے تو اس کی ساری روایات صحیح ہیں. خود ترمذی کہتا ہے کہ یہ اب مقدمے میں بیان کر دیا، کیا کہتے ہیں، ضیاء مقدسی نے الحدیث المختارہ میں لکھ دیا کہ بھئی یہ ساری صحیح ہے، حاکم کی ساری، کیا ساری روایتیں صحیح ہیں اس میں؟ یعنی ایک کتاب کی استنادی حیثیت، اس کا معتبر ہونا، اس کو یقین کریں، اس کو یہ نہیں پتا کسی کتاب کا معتبر ہونے سے کیا مراد ہے. معتبر ہونے کی تعریف اس سے بندہ پوچھ لے، اس کو نہیں پتا. میں نے کہا تھا نا، جو بندہ چوری کر کے کتابیں لکھتا ہے اس کو کیا آتا ہوگا؟ جس کو یہی نہیں پتا کہ بھائی استنادی حیثیت اور مقالے لکھنا، اس کی شروحات لکھنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ساری روایات اور سارے اس کے مندرجات، اس کا سارا محتوا درست ہے. یہ اس بندے کی قابلیت ہے. یقین کریں مدرسے کا ابتدائی بچہ بھی یہ چیز جانتا ہے. ان کے ہاں مدرسوں میں پڑھائی جو ہوتی نہیں ہے. تقریباً 40 کتب تو میری نظر سے گزرے. بتا کس کا انکار کرے گا، کس منہ سے انکار کرے گا؟ تم اصل میں وہ چوہا ہے، جس طرح چوہے عمارتوں میں نقب لگا کر. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں، تھوڑا ہم سے سیکھ لے گا اس سبب سے کہ نہج البلاغہ کی کیا حیثیت ہے، نہج البلاغہ کی روایات کی کیا حیثیت. ایک ہے کتاب کا معتبر ہونا، ایک ہے اس کے مندرجات کے اوپر بحث. یہ ملاحظہ کریں، میری حیثیت باقی نہیں ہے. میں تو علماء کے کلام پیش کرتا ہوں، معصومین کی روایات پیش کرتا ہوں. میں اپنی ذاتی بات تو کرتا نہیں ہوں. اور آج میں علماء کے کلام سے اور علماء کی شروحات سے اور اہل بیت کے کلام سے تمہارے بڑوں کو اور تمہیں آج انشاءاللہ پہنچا کے رہوں گا جہاں پہ تم لوگوں کا اصل ٹھکانا ہے. نہج البلاغہ ملاحظہ کریں، علامہ مفتی جعفر صاحب. یہ علامہ نقن کی تشیع میں کیا شخصیت ہے وہ کسی شیعہ عالم سے پوچھ لینا. جو وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں، انہوں نے منع کیا، تو انہیں استادوں سے پوچھ لینا اگر ان بیچاروں کو آتا ہے کچھ، جن کو تم نے استاد بنایا ہے. نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. کس کی؟ مرسل. اصل کیا ہے؟ یہ مرسل ہے. لیکن مقام اعتقاد و عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہوں اصول تعادل و تراجی کے معیار پر جانچیں گے. اس سے ابھی پتہ نہیں ہوگا اصول تعادل و تراجی کیا ہوتے ہیں، اس بیچارے کوئی بھی نہیں پتہ ہوگا. اور بعض موقعوں پر ممکن ہے جو مسند حدیث اس موضوع میں موجود ہو اس پر نہج البلاغہ کی روایت کو ترجیح دی جائے، اور بعض مقاموں پر ممکن ہے تکافؤ ہو جائے، اور بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے. لیکن اس سے نہج البلاغہ کی یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نہج البلاغہ میں ہے لیکن ہم اس کے مقابلے میں دوسری روایات کو لے کر آتے ہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی. لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا وزن اسی طرح برقرار رہتا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے. یہ کہتا ہے، وہ دکھایا مجھے شیعہ علماء سے، جو کہتا ہے 40 علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جیسے نہج البلاغہ عند شیعہ کما بخاری و مسلم عند اہل التسنن. دکھا مجھے کہاں ہے یہ. ٹھیک ہے، جاہل آدمی ہے، پتہ نہیں. اب میں باقی علماء سے دکھاتا ہوں تمہیں تاکہ کوئی عقل آئے. یہ ملاحظہ کریں، سید سستانی حافظہ اللہ کے، سید سستانی کو جانتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں سید محمد رضا سستانی. انہوں نے نہج البلاغہ پہ یہاں پہ گفتگو شروع کی اور کہا کہ ہوا کتاب جلیل القدر عظیم المنزلہ، کہ یہ کتاب ہے جلیل القدر عظیم المنزلہ ہے. اور کئی علماء نے ذکر غیر واحد من العالم انه لا يمكن التعویل علی ما ورد فیہ لمجرد اشتمالہ علیہ. بتاؤ آپ، کئی عالم نے یہ چیز ذکر کیا کہ فقط یہ کہ نہج البلاغہ میں ایک چیز آگے بس اس کو آپ نے منن تسلیم کر لینا نہیں. پھر آگے سید قال سید الاستاذ. کون ہے سید الاستاذ؟ مصباح الفقاہ میں کس نے؟ یہ 3 نمبر پہ دیکھو، آغا خوئی. استاد الفقاہ آغا خوئی کیا کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم استناد کریں ما ورد فی الاثبات حکم فقہی. کیوں؟ لأن کل ما فیہ مراسیل، کیونکہ اس میں جو چیزیں مرسل ہے ان کی اسانید معلوم نہیں ہے. جب تک مرسل یعنی اصالتاً کیا ہے؟ مرسل ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے مسانید نہج البلاغہ، تمام نہج البلاغہ یہ چیزیں لکھی اور ان کی اسانید کو پیدا کیا کہ کون سی شیعہ کتابوں میں، کون سی سنی کتابوں میں، کون سی معتبر، کون سی غیر معتبر ہے. اچھا جی، تلقی بالقبول نہج البلاغہ کو حاصل ہے اور کہا کہ انما هو علی نحو الاجمال وهو غیر ثابت فی جمیع الفقرہ. ہاں اجمالاً تلقی بالقبول ہے، لیکن ہر فقرہ، ہر اس کے اندر جو روایت ہے وہ قابل قبول ہے نہیں، ویسا نہیں ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، پھر موقع کے تستری کا کول نقل کیا. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں دیگر علماء کی طرف. یہ روات و محدثین نہج البلاغہ، جلد اول محمد دشتی. و روایت نہج البلاغہ بصورت المرسلہ ہذہ، یعنی اصالتاً کیا ہے؟ مرسل ہے. اور مرسل روایت کا کیا حکم ہوتا ہے پتہ ہے؟
تشیع کے مرسل روایت کا کیا حکم ہے؟ پتہ تمہیں؟ نہیں پتہ ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیگر علماء کی طرف چلتے ہیں. یہ آیت اللہ تبریزی صراط النجات میں کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ کریں. صراط النجات صفحہ ریکگنیشن میں صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاء المجلد الثالث، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے نحن صنع اللہ والخلق بعدنا صنع لنا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لم یثبت ھذا الحدیث بسند معتبر. نہج البلاغہ میں لیکن معتبر نہیں ہے. پھر لیکن کہتے ہیں اس کا ظاہر جو ہے وہ صحیح ہے، سند معتبر نہیں ہے. یہ تو ہمیں پیش کرے گا نا یہ کہاں پہ یہ چیز آئی ہے. یہ ہم نے کچھ علماء سے آپ کو دکھایا ہے. اب یہ دیکھیں نہج البلاغہ کے ایک جملے کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ما انہ ضعیف للارسال، کہ مگر یہ کہ نہج البلاغہ سے جو اس نے استدلال کیا ہے اس کا جو متن ہے یعنی اس کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. کیوں؟ ارسال کی وجہ سے. یہاں کا کوئی بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو یہ نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت ہو گئی. اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ کیا کرے، جو یہ پیش کر رہا ہے اس کی سند پیش کرے. چونکہ نہج البلاغہ میں کئی ایسی چیزیں، سید رضی کا جو جمع کرنا تھا وہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین سے منسوب جتنے کلمات ہیں ان کو وہاں بیان جمع کر دے. جو بلاغت میں مبنی تھا سید رضی نے جمع کیے. وہ مقام عمل و اس سے اعتقاد اور عقیدہ ثابت قطعاً نہیں ہوتا. کوئی ایک عالم نہیں ملے گا کہ جس نے یہ بات کی ہو. ہاں تم جیسے بیوقوف ہوں گے تو کہہ دیں گے، یعنی کوئی تم جیسے بیوقوف ہوں گے ظاہری طور پر عالم کہتے ہوں گے وہ تو کہہ دیں گے. لیکن جو تشیع کے ہاں جید علماء اور فقہاء جن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور بڑا مختصر میں نے کلام اس کو پیش کیا چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ سب نے یہی گفتگو کی ہے. تو یہ نہج البلاغہ کی ہو گئی مجموعی طور پر حیثیت. اب ہم چلتے ہیں کہ خود جو اس نے پیش کیا ہے مکتوب نمبر 6 جس سے یہ پیش کر رہا. تو اصل یہ کہاں پر آیا؟ یہ آیا وقت الصفین. وقت الصفین میں اگر ہم جائیں یہ ملاحظہ کریں، وقت الصفین نصر بن مزاحم المنکری متوفہ 212 ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں امام کے زمانہ انہوں نے پایا. اب یہی اصل خطبہ یہاں پر آیا جو سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیا، کیونکہ سید رضی سے پہلے کے ہیں، یہ 212 ہیں. سید رضی 400 کچھ میں ہے. تو اب یہاں پر دیکھے گا سید رضی نے یہاں سے خطبہ لیا اور سید رضی کا ایک خاص منہج تھا، وہ مکمل بھی نہیں اٹھاتے تھے، مثلا بعض ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے گا اب یہ سند بیان ہوئی ہے. یہاں پر نصر بیان کرے عمر بن سعد ان نمیر بن وعلا ان عامر الشعبی. نمیر بن وعلا شیعوں کے ہاں سنیے گا دونوں کے ہاں مجہول ہے. اب یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کی سند ایسی ہو، یہ اس سے تشیع کے اوپر استدلال کر رہا ہے اور اپنے سقیفہ کی تمجید بیان کر رہا ہے. یہ اس بندے، اور پچھلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا تھا، اصول حدیث ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو روایت بیان کرنے کے، فلاں کرنے کے، جو تمہیں نہیں پتہ. اس بیچارے کی حالت آپ لوگ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، ان عامر الشعبی. اب دوسرا بندہ ہے شعبی کہ امیر المؤمنین جب بصرہ آئے تو جریر کو بھیجا کہ جاؤ معاویہ کے پاس. جریر آتا ہے شام، معاویہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے مجھے ودافع علیہ کتاب علی بن ابی طالب، ودافع علیہ کتاب علی بن ابی طالب. امیر المؤمنین نے سے کتاب دی تھی، وفیہ اس میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ دیکھیے گا اما بعد، اب امیر المؤمنین کی جو گفتگو ہے، جو یہ والا ٹکڑا جو ہے نا وہ نہیں لے کر آئے امیر المؤمنین. فإن بیعتی بالمدینہ لازمت کا وانت بالشام. یہ جملہ سید رضی وہاں پر نہیں لے کر آیا امیر المؤمنین کا. یہ اگر انہوں نے 1 نمبر پہ کیا بیان کیا دیکھیں، نہیں اس پہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں یہاں سے لأنه بايع عن القوم الذين بايعوا ابا بکر و عمر و عثمان. یہ تو یہاں سے آیا نہج البلاغہ میں، لیکن ابتدائی جملہ اس میں نہیں تھا کہ میری بیعت مدینہ میں ہو چکی ہے اور تجھ پہ لازم ہے کہ شام میں بھی تو میری بیعت تیرے اوپر لازم ہے، تو اس سے انکار نہیں کر سکتا. اب پھر وَإِنَّ مَشْهُورًا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ اس کو بیان کیا. بالکل وہی ہے کہ عَلَىٰ رَجُلٍ فَسَمَّوهُ إِمَامًا، کہ اگر کسی پر جمع ہو جائیں تو اس کو وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَدًا، جو یہ پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ سے. اب اس کا ایک راوی کون تھا؟ شعبی تھا. شعبی ہم دیکھیں تشیع کے ہاں، اہل سنت کے ہاں تو خیر وہ مقدس ہے. یہاں دیکھیں سفینۃ البحار کس کی ہے؟ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، 4 جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 440 پہ جائیں تو یہاں پر شعبی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعبی جہاں تک ہے کہ اس کے متعلق اہل سنت یہ کہتے ہیں فلاں فلاں کہتے ہیں، لیکن لا یخفی انہ عندنا مذموم مطعون، کہ ہمارے نزدیک یہ مذموم ہے، مطعون ہے، اور اس سے کچھ چیزیں فضول سی چیزیں بھی مروی ہیں اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد استاد الفقہاء سید الفقہاء سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ معجم رجال الحدیث میں کیا کہتے ہیں شعبی کے متعلق؟ عامر بن شرحبیل یا شرحبیل شعبی. ٹھیک ہے،
اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ من الغرائب ان یعدہ ابن داود فی القسم الاول وهو الخبیث. کون؟ شعبی. خبیث الفاجر القذاب المعلن بعداوت لامیر المؤمنین بعداء لامیر المؤمنین، کہ جو امیر المؤمنین سے عداوت کا کھلا اعلان کرتا ہے. ہمارے نزدیک خبیث، فاجر اور کذاب، خبیث فاجر اور کذاب سے نقل ہونے والی چیز کو یہ جاہل لوگ تشیع کے خلاف پیش کرتے ہیں. یہ نہیں، اس سے پہلے آپ عبدالعزیز کو، عبدالعزیز نے تو کہہ دیا متواتر ہے، وہ تو ایسا بے وقوف آدمی تھا عبدالعزیز دہلوی ان کا محدث، اس نے تو تحفے میں لکھ دیا متواتر ہے. وہ اس کی وہ ان سے بڑا جاہل تھا. یعنی ابھی صاحب سقیفے کو ماننے والے ہیں نا ماشاءاللہ سے، تو ان سے آپ کیا علم کی توقع کریں گے؟ دین ہی جنہوں نے سقیفہ سے لیا ہے ان سے کیا توقع کریں گے علم کی؟ وہ متواتر کہتا ہے، وہ متواتر کی اس کو بیچارے سے تعریف پوچھ لو قبر سے نکال کے، اس کو نہیں پتہ ہوگی عبدالعزیز دہلوی کو. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے ہم تشیع کے اوپر الزاماً پیش کر رہا ہے، جس کی سند یہ ہے. بھائی سند سے پیش یعنی سند ایک چیز کی بیان ہوگی، نہج البلاغہ سے پیش کر اس جاہل کو اگلی ویڈیو میں چاہیے کہ وہ پیش کرے علماء کے اقوال کے تشیع کے. ہاں اس کا ایک عبارت جو ہے وہ ساری قابل قبول ہے، حجت دلیل ہے، پیش کرے علماء کا اگر اس کے اندر ہمت اور جرأت ہے. 40 حوالے کہتے ہیں نا، 4 پیش کر دے بھائی، تیری 40 کی ضرورت نہیں ہے، تیری لمبی چھوڑنے کی عادت ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کی سند کے اوپر کلام کیا. اب ہم اس کے متن کے اوپر آ جائیں کہ اس کا متن اس کا ساتھ دیتا یا نہیں دیتا. ہم اپنے علماء سے دکھائیں گے. یہ کہتا ہے جی صحابہ کی وہ آیتیں آئی ہیں، صحابہ کی آیتوں کا میں جواب دے دوں. صحابہ کے متعلق وہ آیتیں ہیں، صحابہ ہم بھی، بھائی صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو تمہارے والوں کو نہیں مانتے نا. اس لیے ہمارے ائمہ نے جو ہمیں بیان کیا، یہ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے الکافی. پہلے میں صحابہ کا جواب دے دوں پھر اس خطبے کے ہم متن کے اوپر آتے ہیں. الکافی الفروق، یہ امیر المؤمنین کی ایک وصیت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. سند اس کی صحیح ہے. یہاں پر کیا اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، ڈرو ڈرو اللہ کے اصحاب نبی کے متعلق. کون سے؟ لم یحدثوا حدثا، جنہوں نے بدعت ایجاد نہیں کی. امیر المؤمنین فرما رہے 2 طرح کے صحابی ہیں. ان صحابہ کے متعلق غلط بات نہیں کرنی تم نے کہ جنہوں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی اور نہ ہی کسی بدعتی کو انہوں نے پناہ دی. فإن رسول اللہ اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غیرهم. منهم یعنی کون؟ من الصحابہ، وہ ان کے علاوہ، کہ جو ان میں سے صحابہ میں سے بدعت ایجاد کرنے والے تھے ان پہ لعنت کی ہے اللہ کے رسول نے. صحابہ کی 2 قسمیں، یہ امیر المومنین کا کلام ہے. تشیع اہل البیت اطرت کا کلام یہ ہے صحابہ کی، یعنی کہ بس قرآن کی آیتیں ہیں تو سارے صحابہ شامل کر دو، اس میں 1,24,000 صحابہ شامل ہو تو نہیں. صحابہ کی جو جیسے قرآن مجید میں 2 طرح کے افراد آئے ہیں، صحابہ میں بھی وہاں پر تقسیم کی گئی، یہاں پر بھی تقسیم کی گئی. اس بیچارے کو کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، فقط خوارج کی طرح قرآن پڑھنا آتا ہے. تو یہ صحابہ کے متعلق جواب ہو گیا. اب آ جائیں اس کے متن کی طرف. یہ دیکھیں علامہ باقر مجلسی نے، یہ میری حیثیت نہیں ہے، میں اپنے علماء سے دکھاؤں گا. بہار الانوار علامہ ملا باقر مجلسی کیا فرماتے ہیں؟ تنبیہ اللہ منہ علیہ السلام الزام لمعاویہ، کہ یہ جو امیر المؤمنین نے اوپر بالکل اسی کو بیان کر رہے ہیں، وسموہ اماما کان ذلک للہ رضا، اسی کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاویہ کو الزاماً جواب دیا ہے. کیوں؟ بالاجماع الذی اثبتوا بہ خلافت ابی بکر و عمر و عثمان، کیونکہ ان کے نزدیک، معاویہ کے نزدیک خلافت کا ثابت ہوتی ہے اجماع کے ذریعے. چونکہ معاویہ اجماع کے ذریعے اور شورا کے ذریعے خلافت کو مانتا تھا، اور اسی طرح اس نے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو انہی چیزوں کی وجہ سے مانا تھا، نص کی وجہ سے نہیں مانا تھا. اسی وجہ سے وعدم تمسک علیہ السلام بالنص لعدم التفات الیہ فی اول العہد مع عدم تطاول الایام فکیف ما بعد العہد. بھائی یعنی شروع میں جب امیر المؤمنین نے وہاں پر لوگ نص کو نہیں پہچانتے تو اس نے زمانہ گزر جانے کے بعد کیسے؟ اصلاً وہ نص کو نہیں جانتے تھے، نص رائج نہیں تھی ان کے ہاں کیا تھا؟ معاویہ ابو بکر عمر عثمان کو نص کی وجہ سے خلیفہ مانتا تھا. یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ امیر المؤمنین معاویہ کو کہہ رہے ہیں معاویہ بات سن کہ تو میری بیعت سے کیوں گریز کر رہا ہے؟ کیا تو نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت نہیں کی؟ کیا تو نے اسی طریقے سے بیعت نہیں کی جس طریقے سے میری بیعت لی گئی ہے؟ جب اسی طریقے سے میری بیعت لی گئی ہے تو میری بیعت سے کیوں گریزا ہے؟ یہ امیر المومنین کا ساتھ، یعنی واضح ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ امیر المومنین اس کو الزاماً، آگے ہمارے تمام علماء نے یہ بات کی، میں بیان کرتا ہوں. اور کہا کہ انما الشورى للآخر، کیونکہ وہ اس کے معتقد تھے، تعتقدونہ، وہ اس کا اعتقاد رکھتے تھے، اس سے دلیل پکڑتے تھے. لا حاجہ الی حمل الکلام علی التقیہ، کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کو امیر المومنین کے اس کلام کو تقیہ پہ حمل کریں، جیسا کہ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ بھئی امامیہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا نا کانا ذالک للہ رضا، اے بزعمہم، ان کے زعم میں یہ ہے کہ بھائی شورا بس یہی طریقہ کار ہے اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے خلیفہ بن جائے، ان کے بزعمہم. یہ علامہ باقر مجلسی. اب میں باقی علماء سے دکھاتا ہوں. اس کے بعد چلیں حبیب اللہ خوئی، یہ کہتا ہے نا شروحات لکھی ہیں، میں انہیں شروحات سے دکھا رہا ہوں تمہیں، تم نے شروحات دیکھی بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں آتے ہوں گے. تکملہ منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ، علامہ محقق حبیب اللہ ہاشمی الخوئی
الخوئی کیا یہ جلد نمبر الجزء السابع عشر 17ویں اس کی جلد ہے، یہاں پہ دیکھیے گا. ثم ان ذلك الكلام لا يدل، پھر امام علیہ السلام کا یہ جو کلام ہے لا يدل على انه اثبت خلافته ببیعۃ الناس واجماعهم، کہ امیر المؤمنین کے نزدیک ان کی جو خلافت ہے وہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ بیعت کے ذریعے، لوگ بیعت کر لیں اجماع کے ذریعے. بل احتج علی القوم، کیونکہ امیر المؤمنین نے احتجاج کیا اس قوم پر باتفاق الناس واجماعهم على خلافته على وجه التسلیم والمماشاة، کیونکہ وہ لوگ خلافت کو اجماع کے ذریعے مانتے ہیں، لوگوں کا جمع ہو جانا، لوگوں کا اتفاق ہو جانا، اس کے ذریعے مانتے ہیں. امیر المومنین نے اس قوم پر احتجاج کیا. آگے دیکھیں وحسب مقتضی عقیدتہم، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہی تقاضا بنتا تھا، بأنہم لما اعتقدوا ان مبنى الخلافہ ونصب الامام علی البیعہ دون النص لازمہم قبول خلافت ہی و امامت ہی و تسلیم والانقیاد لامرہ، کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے نزدیک جو خلافت کا مبنی تھا، امامت کا نصب ہونا تھا، وہ علی البیعہ تھا، وہ بیعت کو معیار مانتے ہیں، دون النص، تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کو قبول کریں، ان کی امامت کو قبول کریں، تسلیم کریں، ان کے امر، ان کے خلافت کے منعقد ہونے کو تسلیم کریں. ان کے اوپر لازم تھا، چونکہ وہ جس طریقے سے مانتے ہیں اسی طریقے سے امام علیہ السلام بھی امام بنے ہیں. لو احتج علیہم بالنص لم یقبلوا، اگر امام علیہ السلام ان کے ساتھ نص سے استدلال کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امامت کو واجب قرار دیا، وہ نہ مانتے، ولم یسلموا، اور اس کو تسلیم نہ کرتے. وإلا فخلافۃ بلا فصل، اب یہاں پر شیعہ علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ شراح کی جن کی بات کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فخلافۃ بلا فصل ثابتت بنص اللہ تعالی و رسولہ، مگر یعنی خلافت بلا فصل ثابت ہونا نص اللہ و رسولہ سے ثابت ہے. وقد اشرنا الى ذلك في شرح الخطبۃ السابعہ و30 والمئتین، کہ 237 نمبر خطبے میں جو ہم نے اشارہ کیا وہاں پر اس کی وضاحت کر چکے ہیں. کیا بیان کیا ہے وہ؟ من، آگے بیان ہے ان الامام، امام جو ہے وہ یجب ان یکون منصوبا من اللہ تعالی، واجب ہے کہ امام اللہ کی طرف سے منصوب ہو. کیوں؟ لان الامام عہدہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. ولا ینالہ الا من اجتبہ، یہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس تک مگر یہ کہ جسے اللہ انتخاب کریں. اس کے بعد ثم انہ لو تمسک لامامتہ بالنص، اگر امام جو ہے، میں اس کی جلدی سے ترجمہ کروں کہ اگر امام تمسک کر دیتے نص کے ساتھ، لکان ھذا طعنا علی الذین سبقوا بالخلافۃ الظاہریہ فاذا تفسد حالهم مع الذین بايعوا من المہاجرین والانصار فی المدینہ وکان المقام لا يناسب سوق الاحتجاج علی سبیل النص، کیونکہ امام علیہ السلام اگر یہاں پر نص سے استدلال کرتے تو درست نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ طعن تھا ان لوگوں پہ، چونکہ لوگ پہلے والوں کی بیعت کر چکے تھے. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ نص، بغیر نص کے شورا اور ان چیزوں کے ذریعے. البتہ وہ شورا بھی نہیں تھی نا، امیر المومنین کا کوئی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خود امام نے بیان کیا کوئی شورا اور کوئی اس وقت مشورہ نہیں ہوا تھا. اچھا، ولولا مراعاۃ المقام لکان یسر بما هو الحق الصریح، اگر یہاں پر مقام کی رعایت نہ کرتے تو امام حق صریح جو چیز ہے وہ بیان کرتے وقت شکشکیہ حجت بالغہ علی ذلک، ہمارے علماء کا اقوال کہتے ہیں خطبہ شکشکیہ جو ہے وہ بہترین دلیل ہے اس چیز کے اوپر جو حق صریح تھا امام علیہ السلام کا. پھر جو امام نے فرمایا فلم یکن للشاہد ان یخطا وللغائب ان یرد، کہتے ہیں ہذہ نتیجہ، یہ نتیجہ ہے. کیوں؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہا کہ اس قوم نے میری اسی طرح بیعت کی ہے جس طرح ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی. کسی کو حق حاصل نہیں ہے. چلو کیا کہتے ہیں مختار احد من الشاہدین فی المدینہ غیر ما بایعوا، کہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے میری بیعت کی چاہے وہ مدینہ میں موجود ہو چاہے وہ غائب ہو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے چاہے وہ مدینہ سے غائب ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد آگے دیکھیں پھر ثم ان فیہ تعریضا وطعنا علی الناقصین، طلحہ و زبیر، ان کے اوپر تعریض ہے، ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں امیر المومنین و اتباعہم، ان کے جو متبعین ہیں تمہارے جیسے، ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اس ایک کتاب سے ہو گیا. اس کے بعد ایک اور کتاب سے ہم دکھاتے ہیں مختصر، بہت اس کے اوپر حوالہ جاتے ہیں، ہم فقط کچھ کو یہ کیا کہتے ہیں تصحیح القراءۃ فی نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کو پڑھنا سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو. یہ الشیخ خالد البغدادی مرکز الابحاث العقائدیہ سید سیستانی کے انڈر کہا جاتا ہے جسے، یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اما الکتاب الذی بعثہ الامام الی معاویہ والمشار الیہ سابقا فقد تحدث فیہ الامام وفق قاعدۃ الالزام، کہ امام علیہ السلام نے قاعدہ الزام کے مطابق اس سے گفتگو کی ہے. وہی القاعدہ التي تستعمل فی مقام الاحتجاج علی الخصوم والالزام بما الزموا به انفسهم من قبل، کہ امام علیہ السلام نے یہاں پر جو مقام احتجاج میں مد مقابل کے مسلمات کے حساب سے گفتگو کی، من باب الزام گفتگو کی ہے، قاعدہ الزام کے مطابق گفتگو کی ہے. اس بیچارے کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ شارحین کو پڑھ لیتا نا. وہ کہتے ہیں وقاعدۃ الزام ہونا یا احد الوسائل نافعہ فی المقام، یہاں پر قاعدہ الزام کے مطابق گفتگو کرنی تھی. اس لیے کہتے ہیں خوارزمی میں جب خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب المناقب میں
بیان کیا اس کو کہ امیر المومنین کے مکتوبات میں سے ہے، جب وہ صفین کی طرف نکل رہے تھے معاویہ کو لکھا کس کے لیے؟ اخذ الحجہ علیہ، اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد آخری فیض الاسلام ہم اس کو دکھائیں، ایک آخری فیض الاسلام جز پنجم ترجمہ و شرح شارح نہج البلاغہ فیض الاسلام صاحب کی، یہ بالکل یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں امیر المومنین کا مکتوب معاویہ کو، اب یہاں پر فارسی میں ہے کہ وہ کسانی کے بابو بکر عمر عثمان بیعت کردن آنہا بے خلافت گماشتن، آنہارا بے خلافت گماشتن، جن لوگوں نے ان کو بے ہمان طریق بامان بیعت کردن، اسی طریقے سے میری بیعت کی ہے، وہ عہد و پیمان بستن، میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، زمام امور بے دست من دادن، میرے ہاتھ میں انہوں نے امور دیے، پس بے عقیدہ شما، تمہارے عقیدے کے مطابق خلافت از جانب خدا و رسول تعین نہ شدے، خلافت جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے تعین نہیں ہوئی بلکہ بے اجماع امت برقرار بھی کر دو، اجماع امت سے بنتی ہے، وہ مردم اجماع کر دیں ابو بکر عمر عثمان خلیفہ، انہوں نے ابو بکر عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، ہمان اشخاص مرا برا خلافت تعین نمودن، انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا، بنا برین آن را کے حاضر بودن مانند طلحہ و زبیر نیمی رسد کے جز اورا اختیار کنن و آن را کے حاضر نہ بودے مانند تو نیمی رسد کے آنارا ناپذیرن، ان کے اوپر طلحہ زبیر کو بھی اختیار نہیں تھا، تمہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے، و مشورت و امر خلافت بے عقید شما حق مہاجرین کسانی کے مکہ مدینہ آمدن و بے پیغمبر اکرم پہ وستن و انصار آنان کے در مدینہ با حضرت ایمان آوردن چو نشان گرد آمدن مردی را خلیفہ و پیشوا نامی دیند رضا و خوشنودی خدا در انکار است و اگر کسی بے سبب عیب جوئی از خلیفہ مانند نسبت دادن و کشتن عمار وغیرہ وغیرہ، پھر امیر المومنین نے بالکل آگے اس کی وضاحت کی، یعنی لے دے کے لب لباب کیا ہے کہ تمہارے یعنی قاعدہ الزام جو چیز میں ثابت کرنا قاعدہ الزام ہے، اولاً سند ثابت نہیں ہے، یعنی موقع ہی نہیں آتا نا کہ آپ متن پہ کلام کریں، لیکن ہم کہتے ہیں متن پہ کلام کریں تو کسی صورت بھی اس کے حق میں نہیں ہے، اس سے عائشہ طلحہ زبیر کے اوپر بھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور قاعدہ الزام کے تحت امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز واضح ہوگی۔ پھر کہا مشورت کے نزدیک اہل البیت کے نزدیک ہم دکھاتے ہیں، یہ الکافی ہے، الفرو، ٹھیک ہے، الکافی، یہ ملاحظہ کریں کیا بیان کرتے ہیں، اہل البیت اطرت علی بن ابراہیم، سند اس کی حسن ہے، علامہ باقر مجلسی کے مطابق، یعنی معتبر سند ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک گروہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد مکہ میں بیٹھے تھے، تو ایک معتزلہ کا گروہ آتا ہے، ان میں عمرو بن عبید، واصل بن عطا وغیرہ وغیرہ یہ لوگ شامل تھے۔ وہاں پر یہ اس وقت کی بات ہے جب ولید بن عبد الملک جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گا، امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو ابو بکر عمر سے؟ قالوا نتولاہ، ہم ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ قد عمد عمر الی ابی بکر فبایعوا، اب عمر نے ابو بکر کو فکس کیا اور اس کی بیعت کر لی، ولم یشاور فی احد، کسی سے مشورت نہیں کی، کہتے شورا، مشاورت، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، صحیح روایات سے، سند بھی صحیح ہے اس کی، تم تو ادھر ادھر کی اٹھا کے لاتے ہو نا، ولم یشاور فی احد، کسی سے وہ نہیں کی، ثم رد ابو بکر علیہ، پھر ابو بکر صاحب نے اس کو کس کو پلٹا دیا؟ عمر صاحب کو واپس لے آیا، انہوں نے کہا تم آ جاؤ، تمہاری باری اب، اس نے کہا تو آ، پھر آ تو آ، ولم یشاور فی احد، اور اس سے بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ پھر ثم جعل عمر شورا بین ستہ واخرج منها جمیع المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار سب کو نکال کے 6 لوگوں کو عمر نے فکس کر دیا کہ تم لوگ کر لو سب کچھ۔ پھر کہا کہ عمر نے جو کام کیا کہ الا اراک ترضى به انت ولا صحابک، وہ جو عمر نے کام کیا تم اور تمہارے صاحب اس پر راضی نہیں ہوں گے، کہ اس نے مسلمین کے درمیان ایک شورا بنائی، کہا وما صنع، اس نے کیا کیا تھا؟ پھر ہم امام جو ہے اس کی وضاحت دیتے ہیں، اس نے صہیب کو حکم دیا کہ نماز پڑھیں، 3 دن تک دیکھیں، مشورہ وہ وغیرہ الا ماشاء اللہ جو اس کے اوپر شورا کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو لے دے کے ہم چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، ورنہ میں انشاءاللہ اگلی قسط میں اب آپ کو نہج البلاغہ سے دکھاؤں گا کہ امیر المومنین خلافت کو شورا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کر چکا تفصیل سے، میں نہج البلاغہ سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، یہ پنجتن کہتا ہوں، میں پنجتن سے اوپر جائیں گے، 12 اماموں کی نسبت سے 12 جگہوں سے دکھاؤں گا کہ امام علیہ السلام خلافت کو منسوس سمجھتے تھے، شورائے نہیں سمجھتے تھے، اور ان خلفاء کی اور ان کے بارے میں جو امام علیہ السلام نے فقط خطبہ شکشکی یعنی نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، میں ان سب جگہ سے دکھاؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور مسند روایات تو میں دکھا چکا ہوں، اس کا جواب نہیں دیا، رہبر معظم کے میں نے پیش کیا تھا جواب نہیں دیا، میں الکافی سے پیش کیا جواب نہیں دیا، مسلم کا یہ جواب دینے سے بھاگ گیا، صحیح مسلم کا میں نے سوالات اٹھائے تھے بھاگ گیا، یعنی میرے سارے سوالوں سے بھاگ کے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بناتا ہے، 15 منٹ گالیاں دیتا ہے، 15 منٹ اس طرح کی بے تکی استدلال کر دیا جس کو اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ علمی بندے کی یہ علامت نہیں ہوتی، علمی بندے جو ہے نا وہ اصول و قواعد کے تحت، یعنی ایک مذہب کے جو اصول و قواعد ہیں اس کے تحت گفتگو کرتے ہیں، اور استدلال کی بنیاد ہمیشہ اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہوتی ہے، اپنی من چاہی تشریح کی بنیاد پر نہیں ہوتی کہ میں جہاں سے کچھ اٹھا لوں تو اس سے میں تشیع کو ملزم قرار دوں گا کہ بھائی یہ چیز مانو، یہ چیز ہوئی تھی، یہ چیز واقع ہوئی تھی تو مولا علیہ السلام جو ابو بکر عمر کو بہت اچھا مانتے تھے، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ علمی اسلوب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ آئیں کچھ بھی اٹھا کے کہیں سے ٹکڑا اٹھائیں، کچھ اٹھائیں اور پیش کر دیں، اور جو ہم پیش کریں اسے بولے مولا علیہ السلام کی جذباتی باتیں، اللہ یعوذ باللہ، یہ اس بندے کی علمی قابلیت ہے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں
اگر یہ جب اس کا آئے گا یعنی اس کا ظاہر بات ہے جواب آئے گا پھر یہ 20 منٹ ادھر ادھر کی مارے گا، گالیاں دے گا، قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کرے گا، ٹھیک ہے، تفسیر بالرائے کرنے والے ویسے جہنمی ہوں گے، ابو بکر عمر کو مان کے ویسے بھی کون سا جنتی رہنا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی تفسیر بالرائے کرے گا، آ کے جناب قرآن سے اپنی گالیوں کا جواز پیش کرے گا، 15-20 منٹ گالیاں دے گا، برا بلا کہے گا، اور 10-15 منٹ پھر ادھر ادھر کی مارے گا انشاءاللہ، پھر میں انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا، میں تو اس وجہ سے یقین کریں مکتب اہل البیت کے دفاع کے لیے اور اہل البیت اطرت کے اوپر جو یہ تہمتیں لگا رہا ہے اس کے دفاع کے لیے، ان تہمتوں کو دور کرنے کے لیے، اور اہل البیت کا جو اصل دین ہے، اصل مذہب ہے جو اہل البیت کا دین ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے یقین کریں اس کی گالیاں برداشت کر رہا ہوں، اس کی باتیں سننا، ورنہ ایسے بندے کے منہ نہیں لگنا چاہیے، ظاہر بات ہے ہمارے گلی محلے میں ایسے بھی کوئی وہ کر رہا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں شریف بندہ گزر جائے، شریف بندے کا کام نہیں ایسے لوگوں کے منہ لگے، لیکن فقط وہ ساری چیزیں برداشت کریں تاکہ لوگوں تک اصل حقائق پہنچے اور ایسے بندوں کے چہرے سے نقاب اٹھے کہ جنہوں نے اہل البیت کو وہ قرآن مقدس بنا کر کیا ہوا ہے، نیزوں پہ بلند کیا ہوا ہے، بالکل یہ بنو امیہ کا مخالف ہو کر ساری اس کی حرکتیں بنو امیہ والی ہیں۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔